ہاں بکرے، تو اللہ نے 2 بکرے کاٹنے کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ فیملی پلاننگ والوں کو تکلیف اس بات کی ہوگی کہ ایک طرف پہلے ہی بہت بچے ہیں اور مزید بچہ آنے پر یہ خوشی میں بکرے بھی کاٹ رہے ہیں۔ دیکھو 2 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں بچے زیادہ ہونے پر، 2 اللہ نے شکرانے رکھے ہیں باپ کے اوپر، 2 شکرانے۔ ایک، ہر بچے پہ بکرا کٹے گا، شکرانہ ہے، یہ جرمانہ نہیں۔ اگر جرمانہ ہوتا تو اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہ ہوتی۔ ہم بقرعید جب ہم حج میں ہوتے ہیں اور احرام میں ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جنایت کا مطلب احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی، تو بکرا کاٹنے کا حکم ہے، اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جرمانہ ہے، شکرانہ نہیں۔ ایک ہی سفر میں آپ حج بھی کرو عمرہ بھی کرو، حج تمتع، یہ شکرانہ ہے، تو اس میں جو بکرا کاٹو گے اس کا گوشت کھانے کی اجازت۔ جرمانے والے بکرے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، شکرانے والے بکرے کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ بقرعید میں ہم شکرانے کے طور پر جانور کاٹتے ہیں، جرمانے کے طور پہ نہیں، کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لگتے اللہ کی طرف سے، پھر یہ عید کیسی ہوئی؟ شکرانے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کاٹو کھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ٹکے بن رہے ہوتے ہیں رات کو، دیکھو کیا تو حلیم کی دیگیں وہ محرم کے اس سے بن رہی ہوتی ہیں بقرعید کے گوشت سے۔ تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو اس سے پتہ چلا یہ جرمانہ نہیں ہے کہ تمہارے 19 کیوں ہو گئے، 18واں کیوں ہو گیا، پینلٹی ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں ویل ڈن، زبردست۔ شکرانہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی، بیٹی ملی ہے تو 1 بکرا کاٹ، بیٹا ملا ہے تو 2 بکرے کاٹ، خود بھی کھا، پبلک کو بھی کھلا۔ تو یہ شکرانہ ہے۔ اسی طرح عید الفطر میں دیکھ لو، ابھی عید آنے والی ہے نا، عید الفطر میں دیکھ لو، عید الفطر میں فطرانہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا فطرانہ زیادہ، 19 کو ضرب دینا پڑے گا، 19 کو 2.25 کلو گندم سے ضرب دینا پڑے گا۔ عید کے دن جرمانہ ہوگا، یہ شکرانہ ہوگا، یہ بھی شکرانہ ہے۔ تو جس کی بچے جتنے زیادہ اس پہ شکرانہ اتنا زیادہ۔ اور علماء فقہا لکھتے ہیں کس بات کا شکرانہ ہے؟ یہ اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے اتنے افراد کو کھلا رہا ہے۔ اللہ کو کھلانے والا پسند، کھانے والا بالکل بھی پسند نہیں ہے، کہ تمہارے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے۔ تو باپ پر لازم ہے کہ وہ دے، یہ ماں پہ لازم نہیں ہے، باپ پہ ہے۔ حالانکہ کھلاتی تو ماں بھی ہے، خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ باپ کا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تیرا باپ بھی کھلائے گا۔ تو اس لیے بھائی میں فیملی پلاننگ کو ایسا نہیں مانتا کہ فیملی پلاننگ اور اسلام ایک دوسرے سے کیا ہے، یہ 180 ڈگری پر ہیں۔ یا تو اسلام چھوڑ دو بھائی، پورے گوروں کی طرح کھسک جاؤ ادھر ہی، ان کے تو ہو ہی نہیں رہا، ایک بھی نہیں ہوتا، وہ بھی پتہ نہیں چلتا، ہونے کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں اسی کا ہی ہے یا اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی، بڑا خاندان، خوشحال خاندان، وہی غربت آ بھی جائے، خدا نخواستہ کھانے پینے کی کمی بھی آ جائے تو بھائی اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، ایک دن بھوکا سوؤں۔ جب بھوکا سوؤں گا صبر کا ثواب، پیٹ بھرے گا شکر کا ثواب۔ ویسے تو اللہ دیتا ہے چپڑ پھاڑ کے روزی، لیکن اگر کوئی آزمائش آئے تو یہ تھوڑی، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، تو اللہ کی طرف توجہ۔ باقی اس پہ میں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں، تعلیم کیسے ہوگی، تربیت کیسی، ان کے جوابات دے چکا ہوں۔ اگر میں ابھی فیملی پلاننگ کو بدنام کرنے میں لگ گیا ہے نا تو پھر یہ صورت رہ جائے گی۔ ان کو بھگو کے میں لگاتا ہوں، اور ان کی اپنی زندگی دیکھ لو بیچاریوں، بڑھیا جو ہوتی ہے نا فیملی پلاننگ والی، جو لوگوں عورتوں کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، خود بڑھاپے میں ان کی حالت پہ ترس آتا ہے، کوئی خاندان نہیں ہوتا، کوئی پریوار نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہاں جانور کاٹنے کی بات کر رہا تھا، تو صرف عقیقے میں اور بقرعید میں اور حج میں، باقی جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں۔ ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم غریب کو گوشت کھلانا چاہتے ہیں تو کیا جا رہا ہے، بکرا کاٹ کے کھلا دینا؟ اس کا جواب 20 دفعہ دے چکا ہوں بھائی، پھر بڑا گوشت کھلاؤ نا غریب کو، وہ سستا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اول تو گوشت کے پیسے دے دو، اس کو گوشت ہی کیوں کھلا رہے ہو؟ راشن دے دو، راشن دے دو۔ یہ کیسا غریب ہے جو کہہ رہے ہے باقی تو سب پیٹ میرا بھرا ہوا ہے اور کھانے پینے کو بھی بہت ہے، فل ہوں، لیکن بکرا بہت دنوں سے نہیں کھایا میں نے۔ یہ غریب ہے۔ بکرے آج کل مالدار لوگ کھانے سے پہلے سوچتے ہیں، ایک ایک بوٹی گنتے ہیں مالدار آدمی کہ بھائی اتنا مہنگا ہو گیا بکرے کا گوشت، تو بوٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک بوٹی اتنے کی پڑے گی۔ جیسے میں ایک دفعہ پچھلی سے مچھلی لے کر آیا، موبائل چوری ہو گیا میرا مہنگا،
تو میں لوگوں کو مچھلی کھلاتا تھا کہتے ہیں ایک پیس اتنے کا پڑ رہا ہے، اس کو ضائع ایک کانٹا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، پورا اچھی طرح چوس کو کانٹے کو بھی۔ تو اتنا مہنگا بکرے کا گوشت ہے غریب کو، اور اگر بکرا ہی کھلانا ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں غریب بکرا کھائے، تو خرید کے کھلانا سستا پڑتا ہے، کاٹ کے کھلانا مہنگا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کی گوٹ آ کے وہیں اٹک گئی ہے، بکرا خرید کے ذبح کرنا ہے، اس کا مطلب صدقہ مقصد نہیں ہے، بکرا کاٹنا مقصد ہے۔ یہ شریعت میں زیادتی ہے، اس کا اسلام میں ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام کے دور میں صدقے کے بکرے اس طرح سے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کا ایک نقصان کیا ہے، ایک تو غلط عقیدے کی ترویج، دوسرا نقصان بکرے مہنگے ہو رہے ہیں۔ اس سے بکرے کیا ہو رہے ہیں؟ وہی بات ہے، فطرت آپ کے جذبات کی وجہ سے اپنا قانون تھوڑی چینج کرے گی۔ فطرت نیچر نے جو لا رکھا ہے، اتنے بکرے ہر سال پیدا ہوں گے، وہ تو اتنے ہی پیدا ہوں گے۔ آپ نے دے دنا دن کاٹ کے ایسے پورے سال کھلانا شروع کر دیا، اس میں کتنے ضائع ہوتے ہیں۔ غریب کو آپ اتنے پیسے دے دیتے، وہ 6 خاندان پل جاتے ہیں اس میں بکرے کی قیمت، یعنی ان کو راشن مل جاتا۔ پلنے کا مطلب یہ، آپ نے ایک ہی کو اتنا کچھ کر دیا یا 4 میں بانٹ دیا، وہ تو یہ غلط نظریہ ہے۔ ایک تو یہ نقصان کہ غلط عقیدہ، دوسرا اس سے بکروں کی قیمتیں کیا ہو رہی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر بکرے دیکھو، پنجروں میں اتنے بکرے، ان پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ سوچا یار یہ صدقے کے بکرے کو پہلے خود تو ہم صدقہ کریں، 5 روپے کی لوسن ہی کھلا دے یار اس کو۔ تو اس لیے صدقہ دیا کرو، پیسے دو اور کھانا کھلا دو، کسی کو راشن ڈال دو اس کے گھر میں۔ اور غریب لڑکیوں کو جہیز، اگر اس کی شادی اس کے بغیر نہیں ہو رہی ہے تو چلو جہیز بنا کے دے دو۔ جو بیان میں بیٹھتے ہیں ان کو آئس کریم کھلا دو۔ خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، نفلی روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ جو آیت ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو یہ دیکھو۔ تو کل کی تیاری سمجھ میں آ گئی، نوافل زیادہ پڑھنے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور نفلی روزوں کا بھی معمول بنائیں۔ پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، رمضان کے بعد روزے ایک دم شارٹ کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شوال کے 6 روزے ہیں، جتنی اللہ جس کو توفیق دے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی دن متعین نہ کریں، جب موڈ ہو روزہ رکھ لیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ جب موڈ ہو آج ہمارا روزہ، میں تو ایسے ہی رکھتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کل میں فارغ ہوں، چھٹی بھی ہے، آرام سے چلو، ہمیشہ نہیں لیکن جب اللہ توفیق دے چلو جی روزہ، یہ بھی ٹھیک ہے روزہ رکھنے کا، یہ بھی طریقہ۔ نہ رکھنے سے بہتر ہے کسی نہ کسی طریقے سے رکھیں۔ تو دوسرا مخلوق کو خوش کرنا، یہ والی نیکی بھی کریں۔ اللہ نے کہا نا آگے نیکیاں بھیجو، اس آیت میں کہا نا عبداللہ ابن مبارک کا معمول تھا کبھی فارغ نہیں بیٹھتے، جب فارغ ہوتے نا 2 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ اور ان کا شعر ہے اغتنم رکعتین زلفا الی اللہ ان کنت فارغا مستریحا، کہ اگر تو فارغ ہے تو 2 رکعتوں کو بھی غنیمت سمجھ۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی دیکھا، دارالعلوم کورنگی میں ہم گئے، حضرت مفتی تقی صاحب کے ساتھ کوئی علمی بحث تھی، تو میٹنگ شروع ہونے میں ٹائم تھا، تو ہم نے دیکھا حضرت کھڑے ہو گئے نفل کے لیے۔ نے کہا یار یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ، صحیح ہے نا کہ ابھی ٹائم ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو بھائی فارغ اس وقت کو ضائع کیوں کریں، کیا پڑھ لیں؟ نفل پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں۔ اب آپ پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹائم ہے تو بھائی سنتیں پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو۔ کیا ہوتا ہے غیبتیں وہیں سے شروع۔ فارغ بیٹھے ہیں، دیکھا ہے کمیٹی والوں کو دیکھ کیا کریں گے، فارغ والے تو یہی کام ہوگا۔ تو یہ ساری نیکیاں ہم نے کرنی ہے۔ تلاوت اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے تلاوت کی۔ ایک حرف حدیث میں آتا ہے جو قرآن کا پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے، سمجھ کے پڑھنا تو اور اچھی بات ہے، لیکن جس کو سمجھ کے نہیں پڑھنا آتا تو یہ نہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حدیث میں مثال دی ہے الف لام میم کی، جو حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا نبی نے مثال وہ دی جس کا مطلب کسی کو نہیں پتا۔ اس مثال میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف۔ تو الف لام میم پڑھنے میں کتنی نیکیاں؟ 30۔ اور رمضان میں یہ ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور باوضو پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نماز میں پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور تراویح میں پڑھنے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور مقدس رات ہو تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پورے سال رمضان یعنی قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔